بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقول وفیہ مواقع للناظر سیما فی جعل العمل بظواہر الاخبار من جہت قیام الاجماع العملی الی آخرہ۔ اخباریوں میں سے سید صدر نے ظواہر کتاب کے حجت نہ ہونے پر ایک تفصیلی بحث کی تھی۔ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کی اس پوری عبارت کو تحریر فرمایا۔ آج شیخ اعظم ان کے جوابات دے رہے ہیں ایک ایک نکتے کو جدا کر کے۔ اچھا غور کریں، بالکل آسان سی بات ہے، یہ تھوڑی دیکھیں۔ سید صادر نے کیا فرمایا تھا کہ ان اصحاب الائمہ کانوا عاملین باخبار الاحاد من غیر فحص عن مخصص او معارض ناسخ او مقید لولا ھذا لکن فی العمل بظواہر الاخبار ایضا من المتوقفین، یعنی وہ ظواہر اخبار پر عمل کرنے اور ان کی حجیت میں معیار قرار دے رہے ہیں سیرت صحابہ کو، عمل صحابہ کو، یا آپ یوں کہہ دیں کہ اجماع عملی کو، کہ چونکہ سارے صحابہ ظواہر اخبار پر عمل کرتے رہے ہیں لہذا ہم اس لیے اگر یہ نہ ہوتا تو ہم وہاں پر بھی توقع کے قائل ہوتے۔ بہت مزیدار بات۔ شیخ اعظم جواب میں کہتے ہیں جناب سیرت ہوتی ہے دو قسم کی، ایک ہوتی ہے سیرت متشرعہ، ایک ہوتی ہے سیرت عقلائیہ۔ سیرت متشرعہ ہم لوگ جو متشرع ہیں، جو شریعت کو ماننے والے ہیں، وہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے کتاب و سنت میں سے کوئی دلیل آ جاتی ہے، کوئی بات آتی ہے، ہم اس کو لے کر اس پر عمل کرتے ہیں، سیرت بنا لیتے ہیں، تو یہ ہوگی سیرت متشرعہ۔ سیرت عقلائیہ یہ کہ نہیں کہ ہر صاحب عقل اس کا تعلق کس دین سے ہے، کس مذہب سے ہے، اس سے ہٹ کر ہر صاحب عقل ایک کام کرتا ہے، ایک عمل انجام دیتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے سیرت عقلائیہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ بالکل آسان آسان۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ اصحاب ائمہ سارے کے سارے کانوا عاملین باخبار الاحاد، ظواہر پر عمل کرتے تھے، مخصص اور مقید میں تفوض نہیں کرتے تھے، بھائی یہ ان کی سیرت متشرعہ نہیں تھی کہ کوئی حکم شرعی، کوئی دلیل، کوئی روایت ان کے پاس پہنچی اور اس بنیاد پر انہوں نے سیرت بنا لی اور وہ فقط ان کے پاس پہنچی تھی اور ہمارے پاس نہیں پہنچی۔ اگر کوئی ہوتی تو وہ ہم تک بھی پہنچتی نہ، یہ سیرت ان کی یہ سیرت عقلائیہ تھی۔ عقلائیہ کیا ہے؟ عقلاء عالم، توجہ میری جان، عقلاء عالم کلام متکلم کو اس کے ظواہر پر حمل کرتے ہیں، ظواہر مراد لیتے ہیں، اور احتمال خلاف ہو تو اس کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے، یا کم از کم تھوڑی سی جستجو کر لیتے ہیں، تحقیق کر لیتے ہیں، وَإِلَّا فَلَا۔ یہ سیرت عقلائیہ ہے۔ آپ اس کو سیرت صحابہ جو کہہ رہے ہیں یہ کوئی سیرت متشرعہ نہیں ہے۔ تو عقلاء جیسے باقی عام دنیا کے ظواہر میں کلاموں میں ظواہر مراد لیتے ہیں، وہ کتاب اور روایات میں بھی اسی طرح ان کو ظواہر پر عمل کرتے ہیں۔ جیسے باقی کلاموں میں ظواہر حجت ہوتے ہیں، کتاب اور اخبار کے ظواہر بھی اسی طرح حجت ہیں، یہ کوئی ان سے ہٹ کر نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ جواب ہو گیا اس بات کا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص کلام کرتا ہے، توجہ کرنا میری جان،
وہ کیوں کرتا ہے؟ آپ کا آسان جواب ہوگا متکلم افادہ کرتا ہے، مخاطب استفادہ کرتا ہے۔ متکلم بات سمجھانا چاہتا ہے، مخاطب بات کو سمجھنا چاہتا ہے۔ کلام اسی لیے ہوتی ہے یا کسی اور کام کے لیے؟ بالکل اسی ہوتی ہے۔ قرآن مجید جو نازل ہوا ہے یہ کچھ سمجھانے سمجھنے کے لیے ہے یا اس سے ہٹ کر ہے؟ تو یہ بھی افادہ اور استفادہ کے لیے ہے۔ تو جہاں باقی کلاموں میں جہاں افادہ اور استفادہ ہوتی ہے تو وہاں عرف کیا کرتا ہے؟ عرف ہمیشہ اس کو ظاہر پر عمل کرتا ہے اور اسی کے ذریعے ہی استفادہ کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کلام الہی بھی تو اسی لیے ہے تاکہ لوگوں کو بات سمجھائی جائے۔ تو جب سمجھائی جائے، ہاں اگر کچھ متشابہات ہیں وہ علیحدہ موضوع ہے، جو متشابہات ہیں چلو وہاں پر کچھ باریکیاں ہیں، کچھ گہرائیاں ہیں، وہ ہر بندے کے بس میں نہیں ہے، لیکن جو ظواہر ہیں، ظواہر میں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، لہٰذا فرماتے ہیں یہاں پر بھی ہم ظواہر پر ہی عمل کریں گے۔ اچھا، آپ نے کہا جی کہ عمل بالظن میں اصل حرمت ہے، ہم بھی کہتے ہیں اصل حرمت ہے، آپ کا اور ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، بالکل اصل حرمت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آپ بھی کہتے ہیں قرآن میں محکم بھی ہیں متشابہ بھی ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں جناب قرآن میں محکم بھی ہیں متشابہ بھی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ مسئلہ کہاں پر آ گیا؟ آپ کہتے ہیں کہ قرآن نے متشابہات کی اتباع سے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، متشابہات کی اتباع سے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب مسئلہ ہے دو کہ محکم، متشابہ اور ایک ہو گیا ظاہر، ٹھیک ہے جی۔ بحث اس میں ہے کہ یہ جو ظاہر ہے آیا یہ محکمات میں سے ہے یا متشابہات میں سے ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ کہتے ہیں کہ ظواہر کا محکمات سے ہونا معلوم نہیں ہے، نکتہ سمجھ آ گیا نا؟ الفاظ پہ غور، جواب سمجھنے میں لطف آئے گا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ظواہر کا محکمات سے ہونا معلوم نہیں ہے، احتمال ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہو اور متشابہات کی اتباع سے قرآن نے نہیں فرمائی ہے، یہ بات آپ نے کی ہے جی۔ ہمارا جواب سنیں، توجہ حاجان، ہمارا جواب یہ ہے کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ محکم کہتے کسے ہیں اور متشابہ کہتے کسے ہیں۔ جب ہمیں محکم اور متشابہ کا معنی پتہ چل جائے گا پھر ہمارے لیے آسانی ہے کہ آیا ظواہر محکمات میں سے ہیں یا متشابہات میں سے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اچھا، محکم اور متشابہ، توجہ میری جان، متشابہ کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں متشابہ لغوی معنی بھی ہے، عرفی معنی بھی ہے۔ لغت میں متشابہ کہتے ہیں متماثل کو، ٹھیک ہے نا جی، یعنی دو چیزیں ایک جیسی ہوں، نکتہ سمجھ آ گیا جی۔ متماثل کہ یہ شے اس شے کی مثل ہے، یعنی ایک جیسی ہیں۔ یا بالفاظ دیگر لغت میں متشابہ کہتے ہیں غیر المضبوط، جو مشخص نہ ہو۔ متماثل بھی تو ایسا ہے، دو چیزیں ایک جیسی ہیں، معین نہیں ہوتا، وہ بھی ایسے۔ اچھا، یہ ہو گیا متشابہ۔ عرفاً کس کو کہتے ہیں متشابہ؟ عرف میں ہر اس لفظ کو یا جملے کو یا اس کو متشابہ کہتے ہیں جو غیر و ظاہر دلالہ ہو، جس کی دلالت واضح نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے متشابہ۔ اچھا، مقابل میں کیا آ گیا؟ محکم۔
یعنی جس کی دلالت واضح ہو وہ محکم ہوگا، جو متماثل نہ ہو یعنی جس میں کئی احتمالات نہ ہوں اور ذو احتمالات نہ ہو، اس کو کہیں گے کہ یہ محکم ہے۔ یہ ہو گیا محکم اور متشابہ کا ایک مختصر سا معنی، اس کی علیحدہ بات پھر تفسیر قرآن میں آتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں، بلکہ عرف سے پوچھیں کہ جو ظواہر ہیں یہ ظاہر الدلالہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، واضح الدلالہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ تو ہر کوئی کہے گا بھئی ظاہر کہتے ہی اسی لیے ہیں چونکہ وہ واضح الدلالہ ہے، پس جب واضح الدلالہ ہے تو وہ پھر محکمات کے زمرے میں آتا ہے اور متشابہات کے زمرے میں نہیں آتا۔ ایک بار پھر سن لیں، بالکل مختصر 4 سطریں، یہ ہمیشہ آسان جائے گا کہ جناب عرفاً متشابہ اس کو کہا جاتا ہے جو واضح الدلالہ نہ ہو، محکم اس کو کہا جاتا ہے جو واضح الدلالہ ہو۔ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو ظواہر ہیں ان کو ظاہر کہتے کیوں ہیں؟ تو جواب یہی ہوگا ظاہر اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ ایک معنی میں ظہور رکھتے ہیں، یعنی یہ واضح الدلالہ ہوتے ہیں، کوئی مجمل نہیں ہوتے۔ تو جو واضح الدلالہ ہوتا ہے وہ پھر محکمات میں شمار ہوگا نا، وہ متشابہات میں تو شمار نہیں ہوگا۔ ایک بات ہو گئی۔ اگلی بات، ترتیب میری ساتھ چلیں گے تو لطف آئے گا۔ اگلی بات کیا ہے؟ حکم کیا آیا؟ متشابہات کی اتباع نہ کرو، حرمت اتباع بالمتشابہات۔ جناب اصول میں اتنا ہم پڑھ چکے ہیں کہ حکم کے لیے موضوع کا محرز ہونا ضروری، یعنی پہلے ایک مورد کا متشابہات سے ہونا کنفرم ہوگا تو ہم کہیں گے کہ اس کی اتباع لازم نہیں۔ نکتہ سمجھ آ گیا نا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک مورد میں فقط شک ہے کہ پتہ نہیں متشابہات میں سے ہے یا نہیں ہے، تو جناب اصل عرفی موجود ہے، اصل عقلی موجود ہے۔ وہ کیا کہ آپ ظواہر پر عمل کر سکتے ہیں۔ عقلاء عالم کسی بھی کلام کو اس کے ظواہر پر عمل کرتے ہیں جب تک مشتبہ ہونا کنفرم نہ ہو۔ تو پس توجہ کرنا، لہذا ظواہر پر عمل نہ کرنے کے لیے ہمیں دلیل چاہیے، اور وہ دلیل کیا بنے گی کہ پہلے ہم کلیئر کریں کہ یہ مشتبہات میں سے ہے۔ ظواہر پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہ مطابق اصل ہے، اصل عقلی موجود ہے کہ عقلاء عالم کلام متکلم کو اس کے ظواہر پر عمل کرتے ہیں، یہ اصل موجود ہے۔ آپ خود بھی مقدمہ اولیٰ میں اس کا اعتراف کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ لہذا اور باتیں ہیں وہ ترجمے میں آ جائیں گی۔ لہذا شیخ اعظم کے نزدیک سید صدر کی دلیل بھی عدم حجیت ظواہر کتاب کے لیے کافی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ خلاصہ کیا ہوا؟ پوری توجہ۔ اصولی اور اخباری حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ محکمات حجت ہیں۔ اصولی اور اخباری حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ متشابہات حجت نہیں ہیں۔ اصولی اور اخباری حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ ظواہر میں قبل التفحص عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ساری بات کھڑی ہے اس میں کہ ظواہر پر عمل کرنے سے پہلے ایک شخص نے تفحص کیا، مخصص تلاش کیا، مقید تلاش کیا، مجوز تلاش کیا۔ جب کوئی نہ ملا اب وہ اس کو بعد الفحص حامل کرنا چاہتا ہے، معنی ظاہری پر وہ مراد لینا چاہتا ہے۔ اصولی کہتے ہیں یہ کرنا جائز ہے، اخباری کہتے ہیں کہ جائز نہیں۔ اتنی سی بات تھی۔
اقول، شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ جناب سید صدر، جناب کی پوری عبارت ہم نے پڑھی، آپ کی پوری عبارت میں مختلف نقاط ہیں جن کو ہم علیحدہ علیحدہ کر کے جواب دیں گے۔ جو آپ کی عبارت ہے اس میں بہت سارے مواقع، بہت سارے مقامات محل اشکال ہیں، توجہ کے ساتھ آگا۔ خاص کر یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ فی جعل العمل بظواہر الاخبار من جہت قیام الاجماع العملی ولولاہ لتوقف فی العمل بہا ایضاً۔ یہ بالکل اوپر عبارت پڑھی آگا۔ سید صدر کی عبارت کیا تھی کہ ان اصحاب الائمۃ کانوا عاملین بالاخبار الاحاد من غیر فاصل مخصص الی آخری لولا ھذا لکنا فی العمل بظواہر الاخبار ایضاً من المتوقفین۔ اس کا مطلب ہے وہ ظواہر اخبار پر عمل کرنے میں بھی معیار قرار دے رہے ہیں، کس کو؟ عمل اصحاب کو، یعنی اصحاب کے اجماع عملی کو یہ معیار قرار دے رہے ہیں۔ نکتہ سمجھ آ گیا نا؟ فرماتے ہیں یہ جو آپ ظواہر اخبار میں قائل ہو رہے ہیں حجیت کے اور معیار قرار دے رہے ہیں اصحاب کے اجماع عملی کو، کہ اگر اصحاب کا اجماع نہ ہوتا تو ہم وہاں بھی لکنہ من المتوقفین ہوتے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ شیخ عالم فرماتے ہیں نا، غور کرو، یہ جو اجماع عملی ہے اصحاب کا، یہ جو سیرت عملی ہے اصحاب کی، اس میں غور کرو، آیا یہ سیرت متشرعہ ہے یا سیرت عقلائیہ ہے؟ اصحاب اخبار کے ظواہر کو حجت کیوں سمجھتے تھے، اس پر عمل کیوں کرتے تھے؟ لطف لینے آگا، آیا یہ سیرت متشرعہ ہے یا سیرت، اگر تو ہے سیرت متشرعہ پھر آپ کی بات ہم مان جاتے ہیں، لیکن ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ سیرت متشرعہ نہیں بھائی، یہ سیرت عقلائیہ ہے، وہ اصحاب ہوں یا غیر اصحاب ہوں۔ ٹھیک ہے جی؟ اب غور کرو، وہ اشکال ہمارا کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ یہ ہے، اذ لا یخفا کیا ان عمل اصحاب الائمۃ علیہم السلام بظواہر الاخبار، اصحاب ائمہ کا ظواہر اخبار پر عمل کرنا، لم یکن لدلیل شرعی خاص، وہ کسی دلیل شرعی خاص کی بنیاد پر نہیں تھا کہ وصل الیہم من ائمتہم، کہ ائمہ کی طرف سے وہ دلیل ان تک پہنچی تھی جو ہم تک نہ پہنچی۔ یہ لفظی ترجمہ ہو گیا۔ مرادی ترجمہ کیا؟ کہ ان کا یہ عمل کرنا کوئی سیرت متشرعہ، چونکہ وہ مسلمان تھے، چونکہ ان کے پاس دلیل شرعی آ گئی تھی، اس بنیاد پر ان کی سیرت ایسا، تو پھر کیا تھا؟ ہاں، انما کان، ان کا یہ عمل اس بنیاد پر تھا، کان امرا مرکوزا فی اذہانہم، جناب یہ سیرت عقلائیہ تھی، عرف میں یہ تھا کیا؟ ہر ایک شخص کے ذہن میں پہلے سے موجود تھا کیا؟ بالنسبت الی مطلق الکلام الصادر من المتکلم لاجل الافادۃ والاستفادہ، کہ جب بھی کوئی متکلم مطلق کلام کوئی بھی کلام کرتا ہے افادہ اور استفادہ کے لیے، تو اس کی کلام کو اس کے ظاہر پر ہی حمل کیا جاتا ہے۔ شاباش، سواء کان، اب وہ متکلم شارع ہو، کلام شارع کی ہو یا غیر، اس میں نہیں، بلکہ یہ ایک عقلاء عالم کا کہ جب بھی متکلم کلام کرتا ہے افادہ استفادہ کے لیے تو اس کے ظواہر پر عمل کرتے ہیں۔ نقطہ سمجھ آ گیا؟ تو پس جناب یہ سیرت متشرعہ نہیں تھی، یہ سیرت عقلائیہ تھی۔ ختم۔ فرماتے ہیں وَهَذَا الْمَعْنَى جَارٍ فِي الْقُرْآنِ أَيْضًا، اور یہی قانون، یہی سیرت، یہی قانون قرآن مجید میں بھی، کیوں؟ عَلَىٰ تَقْدِيرِ كَوْنِهِ مُلْقًا افادت والاستفادہ، اس لیے کہ قرآن بھی افادہ اور من جانب اللہ للافادہ اور ہمارے استفادہ کے لیے ہے۔
علامہ هو الاصل فی خطاب کل متکلم، اس لیے کہ کوئی بھی متکلم، توجہ کرنا، جب بھی کوئی خطاب کرتا ہے تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ افادہ، اور وہ سمجھائے اگلے سمجھیں۔ قرآن بھی تو اس لیے، یہ بھی تو کلام ہے، اس کلام میں بھی افادہ اور استفادہ ہے، تو لہذا یہاں پر سیرت عقلائیہ یہ ہے کہ اس سے ظواہر ہی لیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم، یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی۔ آگے فرماتے ہیں نعم الاصل الاولی ہی حرمت العمل بالظن، آپ نے کہا کہ جناب عمل بالظن کے بارے میں اصل اولی حرمت ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم نے کب کہا کہ اصل اولی حرمت نہیں ہے؟ آپ اور ہم اس نقطے میں متفق ہیں کہ عمل بالظن میں اصل اولی حرمت ہے، یہ بالکل ٹھیک، علامہ عرفتہ فصل۔ لیکن آگے گڑبڑ ہو گئی، وہ کیا؟ آپ نے کہا ہے کہ عمل بالظن میں اصل حرمت ہے، لیکن فقط ظواہر اخبار اس حرمت سے خارج ہیں۔ آپ نے یہ کہا نا، ہم کہتے ہیں کہ نہ، عمل بالظن میں اصل اولی حرمت ہے، لیکن ظواہر اس اصل سے خارج ہیں، وہ چاہے ظواہر اخبار ہوں، چاہے ظواہر کتاب ہوں، چاہے کوئی اور ظواہر ہوں، فرق صرف یہ ہے، غور کرنا ہے۔ فرماتے ہیں الاصل الاولی ہی حرمت العمل بالظن، ہم نے بھی یہی کہا، آپ نے بھی یہی کہا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن الخارج منہ، لیکن اس اصل سے خارج، لیسا خصوص ظواہر الاخبار، فقط ظواہر اخبار نہیں، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فقط ظواہر اخبار اس سے خارج ہیں، حتی یبقى الباقی، اور باقی اس اصل میں حرمت میں باقی ہیں۔ فرماتے ہیں نہ، ایسا نہیں ہے، بل الخارج منہ، بلکہ اس اصل حرمت العمل بالظن سے خارج ہیں مطلق الظہور، نہ فقط ظواہر اخبار بلکہ مطلق الظہور، الناشی عن کلام کل متکلم، کسی بھی کلام کی جو کسی بھی متکلم کی جو کلام ہے، اس کلام القی الی غیری، کہ جب متکلم دوسروں کو سمجھانے کے لیے کلام کرتا ہے تو اس سے جو بھی ظہور پیدا ہوگا، بس وہ ظہور اس اصل حرمت عمل بالظن سے خارج ہوگا، فقط ظواہر اخبار کی بات نہیں۔ ختم ہوگی بات۔ اگلی بات، آپ نے یہ کہا ہے، توجہ، اور ان قلت میں کہا تھا نا، کسی نے خود ہی کہا تھا کہ اگر کوئی مجھے کہے، کون سی بات؟ وہ انہوں نے کہا تھا کہ لا یقارن ظاہر من المحکم ووجوب العمل بالمحکم اجماعی، تو انہوں نے کہا تھا احنا نمنعو الصغریٰ، کہ ہم ظواہر کو محکمات میں سے نہیں مانتے۔ اس کا جواب فرماتے ہیں ثم انما ذکرہ، یہ جو کہا ہے کہ من عدم علم بکون الظواہر من المحکمات، کہ ہمیں چونکہ ظواہر کے محکمات میں سے ہونے کا علم نہیں ہے، وَاحتمال کونہا من المتشابہات، اور احتمال ہے کہ یہ ظواہر متشابہات میں سے ہوں، یہ جو جناب نے فرمایا ہے ممنوع، ہم آپ کی اس بات کو قبول، لطف لینا آگا، کون سا؟ کہ آپ کا کہنا کہ چونکہ ظواہر کا محکمات سے ہونا معلوم نہیں اور احتمال ہے کہ ظواہر متشابہات میں سے ہوں، یہ بات آپ کے قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ اس لیے جو میں نے خارج میں بیان کرنا، اس سے لطف لینا ہے۔ جناب پہلے ہم یہ دیکھیں کہ محکم کسے کہتے ہیں اور متشابہ کسے کہتے ہیں، ان کے معنی لغوی کو بھی دیکھیں، معنی عرفی کو بھی، اور پھر دیکھیں کہ ظاہر محکم کے دائرے میں آتا ہے یا اگر معنی کو سمجھنے کے بعد ظواہر آ گئے متشابہات کے ذیل میں، بسم اللہ، آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم قبول کریں گے۔ لیکن اگر معنی متشابہ کو سمجھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ظواہر اس میں نہیں آتے، تو متشابہ میں نہیں آتے، تو پھر یقیناً وہ محکمات سے ہیں، اور اگر محکم ہے تو محکم وجوب الاتباع ہے، اس کی اتباع تو واجب ہے، بس اس کا مطلب ہے ظواہر کی اتباع بھی واجب ہے۔
غور کرنا گا. اولاً توجہ، پہلا جواب کیوں ممنوع کر دیں، کیوں ہم آپ کی اس بات کو نہیں مانتے؟ فرماتے ہیں اس لیے بِأَنَّ الْمُتَشَابِهَ لا يصدق على الظواہر لا لغتاً ولا عرفا. اب یہاں کتاب میں بہت کم ہے، میری گزارش جو میں نے پہلے کی آپ اس کو لکھ لینا کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ متشابہ کا معنی لغوی کیا ہے. متشابہ کا لغوی معنی ہوتا ہے مماثل، لغوی معنی ہوتا ہے غیر المضبوط. متشابہ کا عرفی معنی ہوتا ہے غیر واضحۃ الدلالہ، جس کی دلالت واضح نہ ہو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیا ظواہر مماثل ہوتے ہیں، آیا ظواہر غیر واضحۃ الدلالہ ہوتے ہیں؟ جواب بِإِنَّ الْمُتَشَابِهَ لا يصدق على الظواہر. متشابہ ظواہر پر صادق، یعنی ظواہر اس کے ذہن میں نہیں آتے، نہ معنی لغوی کے لحاظ سے ولا معنی عرفی. تھا کیا کہ متشابہ وہ ہوتا ہے جو غیر واضحۃ الدلالہ ہو، ظواہر تو واضح الدلالت ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گئے؟ بلکہ ایک اور دلیل بل یصح سلبہ عنہ، بلکہ اگر ہم متشابہ کی ظواہر سے سلب کریں، یعنی اگر ہم کہیں المتشابہ لیس بظاہر تو یہ سلب صحیح ہے. سالب کا صحیح ہونا بتاتا ہے کہ متشابہ اور چیز ہے، ظواہر اور صحت سالب یاد ہے نا. اور حقیقت مجاز میں ہم نے کہا تھا نا کہ صحت حال اور عدم صحت سالب وغیرہ وہ تھا نا، تو عدم صحت سالب علامت حقیقت تھی اور صحت سالب مجاز. اب یہاں بھی سالب صحیح ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ متشابہ ظاہر نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ سالب صحیح ہے. ختم. بس اب غور کرنا ہے. فَالنَّهِي الْوَارِدُ عَنِ اتِّبَاعِ الْمُشَابِهِ، جناب ہم بھی مانتے ہیں کہ قرآن نے مذمت کی ہے جو لوگ متشابہات کی اتباع کرتے ہیں. بالکل متشابہ کی اتباع نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ پہلے موضوع محرز کرنا ہوگا. جہاں یہ کلیئر ہوگا کہ یہ متشابہ ہے، وہاں قرآن کہے گا خبردار اس کی اتباع نہیں کرنا. لیکن ظواہر کا تو متشابہ ہونا سے ثابت ہی نہیں ہے، تو جب نہیں ہے تو ظواہر پر عمل کرنے میں وہ اتباع متشابہ والی نہیں. یہاں کوئی کام ہو، چونکہ ظواہر کا متشابہات سے کوئی لینا دینا، متشابہات اور چیزیں ہیں، ظواہر اور چیزیں. شاباش. کما تعرف بہی فی المقدمۃ، آپ نے خود مقدمہ اولیٰ میں اس بات کا اعتراف کیا تھا کیا کہ ان مقتضی القاعدۃ وجوب العمل بالظواہر، کہ قاعدہ اقلائی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ظواہر پر عمل کریں. کیوں؟ اس لیے کہ عقلائے عالم ایسا ہی کرتے ہیں. خوب. ودعویٰ، یہ علیحدہ بات ہے، مزہ لینا ہے، سمجھنا ہے. آپ نے ایک بات جو کہی ہے وہ یہ کہی ہے، توجہ کرنا گا، وہ کون سی؟ کہ ظواہر کا محکم سے ہونا معلوم نہیں ہے. یعنی گویا آپ کے نزدیک ظواہر پر اس صورت میں عمل کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں علم ہو کہ یہ محکمات میں سے ہے. اگر علم نہ ہو تو عمل نہیں کر سکتے. فرماتے ہیں آپ تناقض گوئی کا شکار ہو رہے ہیں. تناقض گوئی کیسے؟ اب غور کرو. وَدَعْوَى اعتبار العلم بِكَوْنِهَا مِنَ الْمُحْكَمِ، یہ دعویٰ کرنا کہ ظواہر کا محکم میں سے ہونا اس کا علم شرط ہے. یعنی اگر ہمیں علم ہو گیا کہ ظواہر محکمات میں سے ہے پھر حجت ہیں، علم نہ ہوا تو پھر حجت. ادھر یہ دعویٰ کرتے ہیں، فرماتے ہیں حد لما تعرف بہ، اور یہ حد میں یعنی کیا؟ آپ کی اپنی بات کی آپ نفی کر رہے ہیں. پیچھے تو آپ نے کہا تھا من اصالت حجیت، جناب اگر اصل حجیت ظواہر ہے تو پھر یہ نہ کہیں کہ جب اس کا محکم سے معلوم ہونا علم ہوگا تو حجت ہیں، پھر یہ بات نہ کریں. کیوں؟ لأن مقتضى ذلك الاصل، جب طے ہو گیا کہ اصل حجیت ظواہر ہے تو اس کا مطلب ہے جواز العمل،
ہر ظاہر پر عمل کرنا جائز ہے جب تک کہ شارع کی طرف سے اس کی نہیں کا علم. بہت مزیدار بات، یعنی اصالت الاباحہ ہر جگہ جاری کر سکتے ہیں جب تک حرمت کی دلیل آپ کے پاس ہے. وہ جو آپ باتیں کرتے ہیں وہاں اصول موضوع میں کیا کہتے ہیں، پانی میں اصل طہارت ہے، کیا کہتے ہیں، ہر پانی کو پاک سمجھو جب تک اس کی نجاست کا تمہیں علم. تو آپ نے اگر کہہ دیا کہ اصل ہے حجیت ظواہر، تو پھر ہر ظاہر پر عمل کرنا جائز ہے جب تک کسی ظاہر سے شارع کی طرف سے نہیں کا علم نہ ہو جائے. حرمت کے لیے دلیل چاہیے، وہاں کے لیے نہیں. پس وبالجملہ خلاصہ فالحق ما اعترف بہ، فرماتے ہیں ہمارے نزدیک تو سید صادر کا وہ جو پہلا جملہ تھا نا کہ لو خلینا وانفسنا لعملنا بظواہر الکتاب، کہ اگر ہم ہوتے خود تو من حیث الدلیل ظواہر کتاب پر عمل کرتے. پس لا بد للمانع، لہذا مانع عن العمل بالظواہر کے لیے اس بات مانع ضروری ہے کہ وہ ثابت کرے کہ کیوں وہ اس کا قائل نہیں ہے. ہمیں اس کو ضرورت نہیں ہے، ہمارے نزدیک تو چونکہ اصل حجیت ظواہر ہے، لہذا جو خلاف اصل آتا ہے اس کو دلیل چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے. ختم. آخر میں فرماتے ہیں یہ بات آج یہاں مکمل ہو جائے گی. وہ بات یہ ہے کہ انکا ثم انکا عرفت مما ذکرنا، کیا کہ ان خلاف الاخباریین فی ظواہر الکتاب، کہ اخباری اور اصولی کو جو اختلاف ہے ظواہر کتاب میں اخباریوں کے اختلاف، لیس فی الوجہ الذی ذکرنا، اس میں نہیں جو ہم نے کہا ہے. ہم نے کیا کہا ہے؟ ہم نے کہا تھا من اعتبار ظواہر اللفظیہ، کہ ظواہر لفظیہ معتبر ہیں، حجت ہیں، فی الکلمات صادرہ، جو کلمات بھی متکلم سے صادر ہوتے ہیں وہ اپنے ان میں ظواہر لفظیہ معتبر ہیں. لافادۃ المطالب و استفادتها، ہم اور وہ سارے متفق ہیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ کلمات یعنی متکلم کی کلام میں جتنے کلمات ہوتے ہیں ان کے جو ظواہر ہوتے ہیں وہی ظواہر حجت ہیں، وہی عمل ہوتے ہیں. اخباریوں کا ہمارے ساتھ مسئلہ اس میں کوئی نزاع کس میں ہے؟ انما یکون خلافہم، ان کا جو اختلاف ہے یہ ظواہر کتاب میں، وہ اختلاف اس بات پر ہے کہ ان خطابات الکتاب لم یقصد بہا استفادۃ المراد من انفسہا. وہ کہتے ہیں کہ درست ہے یہ کتاب کلام خدا ہے، کلام متکلم ہے، لیکن یہ دوسرے کلاموں کی طرح نہیں ہے. کیوں؟ یہاں براہ راست من انفسہا، یعنی یہاں پر استفادہ براہ راست قرآن سے نہیں کرنا بلکہ اہل ذکر کی تفسیر کو ساتھ، یعنی جب تک اخبار ساتھ نہ ہوں تب تک استفادہ نہیں کرتا. وہ اس بات میں اختلاف کرتے ہیں. نقطہ سمجھ آ گیا نا؟ یعنی ہم کہتے ہیں کہ جو متشابہات ہیں وہ کو چھوڑو، باقیوں میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ محکمات میں براہ راست قرآن سے استفادہ کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہ، براہ راست استفادہ نہیں کر سکتے جب تک کے ساتھ تفسیر من الائمہ موجود نہ ہو. ان کا اختلاف اس میں ہے. یا وہ یہ کہتے ہیں، یا اختلاف کی ان کی بنیاد یہ ہے کہ وہ یہ کہیں کہ انہا لیست بظواہر بعد احتمال کون محکمہا من المتشابہ، کہ چونکہ قرآن میں محکم بھی ہیں اور متشابہ بھی ہیں تو ممکن ہے جس کو ہم محکم سمجھ رہے ہوں وہ محکم نہ ہو بلکہ واقع میں متشابہات سے ہو. تو اس وجہ سے ہم اس کے ظواہر پر، یعنی ہم نے جس ظاہر کو محکمات سے قرار دیا ہے ممکن ہے وہ محکمات سے نہ ہو بلکہ متشابہات سے ہو. چونکہ یہ احتمال موجود ہے اس لیے ان کے ظواہر پر عمل نہیں ہو سکتا. کما عرفتہ من کلام سید. بہرحال ان کا جو جواب تھا وہ تفصیل سے ہو گیا. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد.